نرالی شان کا مالک حبیب رب اکبر ہو یہ ممکن ہی نہیں کوئی میرے آقا کا ہمسر ہو رسول اللہ کا اسم گرامی جب سنا جائے 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 ضرورت ہے سر محفل ضرورت ہے سر محفل درود پاک لب پر ہو ضرورت ہے سر محفل ضرورت ہے سر محفل درود پاک لب پر ہو نرالی شان کا مالک حبیب رب اکبر ہو یہ ممکن ہی نہیں کوئی میرے آقا کا ہمسر ہو تمنا مدینہ کر وٹیں لیتی ہے یوں دل میں تمنا مدینہ یوں تمنا مدینہ کر وٹیں یوں لیتی ہیں دل میں ماشاءاللہ تمنا مدینہ کر وٹیں لیتی ہیں یوں دل میں تمنا مدینہ کر وٹیں لیتی ہیں یوں دل میں وہیں پر جا کے بس جاؤں وہیں پر جا کے بس جاؤں وہاں بھی میرا ایک گھر ہو وہیں پر جا کے بس جاؤں وہاں بھی میرا ایک گھر ہو نرالی شان کا مالک حبیب رب اکبر ہو یہ ممکن ہی نہیں کوئی میرے آقا کا ہمسر ہو رسول اللہ کی مسجد میں بیٹھوں معتکف ہو کر ماشاءاللہ رسول اللہ کی مسجد میں بیٹھوں معتکف ہو کر رسول اللہ کی مسجد میں بیٹھوں معتکف ہو کر رسول اللہ کی مسجد میں بیٹھوں معتکف ہو کر تمنا ہے کہ میرا آخری سجدہ وہیں پر ہو تمنا ہے کہ میرا آخری سجدہ وہیں پر ہو نرالی شان کا مالک حبیب رب اکبر ہو یہ ممکن ہی نہیں کوئی میرے آقا کا ہمسر ہو تصور میں مدینہ ہو تو یہ ارمان رہتا ہے تصور میں مدینہ ہو تو یہ ارمان رہتا ہے تصور
طاقت ملے منزل وہی در ہو اگر پرواز کی طاقت ملے منزل وہی در ہو نرالی شان کا مالک حبیب رب اکبر ہو یہ ممکن ہی نہیں کوئی میرے آقا کا ہمسر ہو. اور اس شعر کو خصوصاً ملاحظہ فرمائیں. صحابی کوئی بن جائے یہ اب ممکن نہیں لیکن صحابی کوئی بن جائے یہ اب ممکن نہیں لیکن صحابی کوئی بن جائے یہ اب ممکن نہیں لیکن صحابی کوئی بن جائے یہ اب ممکن نہیں لیکن دعا تو مانگ سکتے ہیں دعا تو مانگ سکتے ہیں کہ ان جیسا مقدر ہو دعا تو مانگ سکتے ہیں کہ ان جیسا مقدر ہو نرالی شان کا مالک حبیب رب اکبر ہو یہ ممکن ہی نہیں کوئی میرے آقا کا ہمسر ہو. اور نعت کا یہ آخری شعر. شہید ایک نعت ایسی لکھ جو آقا کو پسند آئے شہید ایک نعت ایسی لکھ کہ جو آقا کو پسند آئے شہید ایک نعت ایسی لکھ جو آقا کو پسند آئے شہید ایک نعت ایسی لکھ جو آقا کو پسند آئے سخن کی لاج رہ جائے سخن کی لاج رہ جائے اگر تو بھی سخنور ہو سخن کی لاج رہ جائے اگر تو بھی سخنور ہو نرالی شان کا مالک حبیب رب اکبر ہو یہ ممکن ہی نہیں کوئی یہ ممکن ہی نہیں کوئی میرے آقا کا ہمسر ہو. جزاک اللہ ماشاءاللہ بہت خوب مولانا عمیر صاحب. میرے محترم دوستو اب مولانا عمیر صاحب کے بعد میں ہندوستان کا مرکز علم و ادب جس طرح دنیا میں روشنی دینے کے لیے سورج ہے دن میں پورے عالم کو روشن کرتا ہے اور اس سے اقتباس کر کے رات میں چاند اور ستارے روشنیاں پھیلاتے ہیں ایسے ہی الحمدللہ پورے ملک کا سورج ہے دارالعلوم دیوبند جس نے اپنی علم کی روشنی سے پورے عالم کو روشن کیا ہوا ہے اور اس کی روشنی ہر جگہ موجود ہے. یہاں بھی اسٹیج پہ فضلائے دارالعلوم دیوبند کی بڑی تعداد ہے. دارالعلوم دیوبند کے عقیدت مندوں کا ہی یہ اجلاس ہے انہی سے محبت کرنے والے آپ ہیں اور اس طرح کے سینکڑوں اجلاس سینکڑوں مجلسیں مدارس مراکز علماء اجتماعات جماعت کے کام اور تبلیغی جماعت کے سلسلے یہ سارے کے سارے میرے دوستو ان میں بڑا حصہ ہے اکابرین علماء دیوبند کا. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو ان کے قدر کی توفیق نصیب فرمائے.
خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان دارالعلوم دیوبند کے ایک بڑے موقر محترم قابل قدر استاد حدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب موجود ہیں. ہم سب ان کے ممنون ہیں، یہاں کی تشریف آوری پر ان کے شکر گزار ہیں، اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو فیضیاب فرمائیں. حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب اعظمی دامت برکاتہم، استاد حدیث و تفسیر دارالعلوم دیوبند. آپ کی اطلاع کے لیے یہاں محترم شکیل صاحب نے YMCA گراؤنڈ کے 3 روزہ اجلاس کی سی ڈی اور آسام کے مناظرے کی سی ڈی، جو ماشاءاللہ مفتی راشد صاحب نے آسام کو فتح کیا، اللہ پاک پوری دنیا کو ہم سب کو فتح کروا دے. اور فتح مقصود نہیں ہے، باطل سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حق کو غالب فرما دے. اسی طرح میرے دوستوں، مختلف اس موضوع کی کتابیں کھلے راز اور دوسری کتابیں مولانا شکیل صاحب سے اسٹیج پہ آپ لے سکتے ہیں. آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ بالکل اخیر تک بڑے اطمینان کے ساتھ پورے بیان کو سنیں اور محفوظ کریں، دلوں میں رکھ لیں، کیسٹ اور سی ڈی کا انتظار نہ کریں، تاکہ آپ خود مستقل دوسروں کا، غیروں کا، باطل پرستوں کا، بھٹکانے والوں کا منہ توڑ جواب دے سکیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. محترم مولانا مفتی محمد راشد صاحب، استاد حدیث و تفسیر دارالعلوم دیوبند. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات هن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شذ شذ في النار او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدر امم سلطان مدینہ وہ جس کے کفے پا کا پسینہ گل کرے فردوس کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. بندہ اور خدا سے واصل خاکی اور انوار کا حامل امی اور اسرار کا محرم صلی اللہ علیہ وسلم. راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. شرح علم نشرح وہ سینہ برق تجلی کا گنجینہ جگمگ جگمگ چم 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 صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، نیک ماؤں اور بہنوں، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ اللہ نے دین کی باتیں سیکھنے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہم لوگوں کو یہاں اکٹھا ہونے کا حسین موقع نصیب فرمایا ہے. ماشاءاللہ
ایک لقو دق مجمع ایک جم غفیر دور تک نظر آ رہا ہے، اور اسی طرح سے ماؤں اور بہنوں کی بھی اتنی تعداد ہے کہ اطلاع آئی ہے کہ جگہ تنگ ہو گئی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے اس ذوق و شوق کو قبول فرمائے، اور جن حضرات نے اس بزم کو منعقد کیا ہے، اس کے لیے کوشش کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی کوششوں کو، محنتوں کو قبول فرمائیں، اور اس اجلاس کو اللہ تبارک تعالیٰ دین کے سیکھنے اور سکھانے کا ذریعہ بنائیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی۔ آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خود قرآن کریم کا تعارف فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن اتارا۔ اس میں کچھ محکم آیتیں ہیں جن کا معنی لوگ سمجھتے ہیں، جن کا معنی اللہ نے عام کر دیا ہے۔ ہن ام الکتاب، وہی اصل ہے کتاب کی، قرآن کی وہی اصل ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اللہ فرماتے ہیں کچھ آیتیں متشابہ ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، متشابہ ہیں۔ لیکن فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، جن کے دل کج ہو جاتے ہیں، جن کے دل ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ محکم آیتوں کو نہیں دیکھتے ہیں، محکم آیتوں پر غور نہیں کرتے، ان کی تفسیر کو نہیں سیکھتے، ان پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ متشابہ آیتوں کی کے چکر میں اور اس کی فکر میں پڑ جاتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دل ٹیڑھے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، تو متشابہ آیتوں کی فکر میں رہتے ہیں، ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، انہی میں اپنا وقت، اپنی توانائی لگاتے ہیں۔ کیوں؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ چاہنے کے لیے، اس لیے کہ ان کی طبیعت میں فتنہ ہے، ان کی طبیعت میں اطمینان نہیں ہے، ان کی طبیعت مثبت نہیں ہے، ان کی طبیعت منفی ہے۔ وہ لوگوں کو اچھے راستے پر چلتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے، بلکہ لوگوں کا راستہ خراب کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ ابتغاء الفتنتی، فتنہ چاہتے ہوئے، ابتغاء تعویلی، اور اس متشابہ آیت کا معنی اور اس کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، جبکہ اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ جاہل اسی کے چکر میں رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ٹکر میں آنے کی کوشش کرتا ہے، اور کہتا ہے جس طرح سے اللہ نے سمجھا اسی طرح سے میں سمجھوں گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہی جانتا ہوں، میرے علاوہ کوئی دوسرا اس کو نہیں جانتا۔ دیکھ رہے ہیں جرات و جسارت، بندہ ہے لیکن اللہ کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ ابتغاء الفتنتی وابتغاء تعویلی، فتنہ چاہتا ہے اور اس کی تفسیر چاہتا ہے، اس کی تعویل چاہتا ہے، اس کا معنی اور مطلب سمجھنا چاہتا ہے۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم، وہ لوگ جو علم میں مضبوط ہیں، جن کو اللہ نے علم کی گہرائی دی ہے، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے علم میں مقام نصیب فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں آمنا بھی، ہم اس پر ایمان تو لائے لیکن ہم اس کے معنی اور مطلب کے چکر میں نہیں رہیں گے۔ بتلائیے، آپ قرآن پڑھنا شروع کریں گے، پہلے پارہ میں سورہ فاتحہ کے بعد آئے گا الف لام میم، ذالک الف لام میم، کوئی بھی اس کا معنی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا ہے۔ اور اس کے بعد جو آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ محکم آیت ہے، اس کا معنی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن جن کے دل سیدھے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، وہ محکم کا معنی سمجھتے ہیں اور متشابہ کے چکر میں نہیں رہتے، اور جن کے دل خراب ہوتے ہیں وہ متشابہ کے چکر میں رہتے ہیں، کہتے ہیں ہم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سمجھیں یا نہ سمجھیں، الف لام میم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ضرور الف لام میم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فرمایا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، جو علم میں مضبوط ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، اور کل من عند ربنا، یہ چاہے محکم آیت ہو، چاہے متشابہ آیت ہو، چاہے اس کا معنی ہم سمجھ رہے ہوں، چاہے اس کا معنی ہم نہ سمجھ رہے ہیں، سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہی صحیح راستہ پاتے ہیں، وہی سمجھتے ہیں، وہی ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ لوگ جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں،
ان سے بچنے کے لیے دعا بھی مانگی ہے کہ اے اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کیجئے، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد، وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمیں رحمت دیجئے، ہمیں دین کی سمجھ دیجئے اور ہمارا دل خراب نہ کیجئے، انک انت الوہاب، آپ نعمتوں کے دینے والے ہیں۔ دیکھیے میں نے یہ آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا، اس آیت نے خود بتا دیا کہ دو گروہ ہے لوگوں کا، ایک گروہ وہ ہے جو محکم چیز ہے جس کو سارے لوگ سمجھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے جس کو کوئی نہ سمجھے، جس کو کوئی نہ سمجھے۔ گویا کہ اس کے 1.5 اینٹ کی مسجد الگ ہوتی ہے، اس کا راستہ الگ ہوتا ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھیے، میں نے جو حدیث پڑھی تھی، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اس آیت کا خلاصہ بیان کر دیا۔ من شذ شذ فی النار، جو الگ راستہ اختیار کرتا ہے، نیا راستہ اختیار کرتا ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین اسلاف کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرتا، فرمایا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شذ فی النار، وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، جہنم کی طرف اقدام کر رہا ہے، جہنم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور بہت سی حدیثیں ہیں، آپ کسی بھی کتاب حدیث کی کتاب دیکھیے، ہر حدیث میں ہے کہ جماعت کا ساتھ پکڑو، جماعت المسلمین کا ساتھ پکڑو، اتبعوا السواد العظم، جو سواد آدم ہو جس پر سارے مسلمان چل رہے ہوں اس کی اتباع کرو۔ اور ہمارا اسلام، ہمارا دین اجتماعیت کا دین ہے، انفرادیت کا دین نہیں ہے۔ ہمارے دین میں دیکھیے کتنی اجتماعیت ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم گھر میں نماز پڑھو، اس سے زیادہ ثواب یہ ہے کہ محلے کی مسجد میں نماز پڑھو، اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب یہ ہے کہ شہر کی مسجد میں نماز پڑھو، اور اس سے زیادہ ثواب یہ ہے کہ جامع مسجد میں نماز پڑھو۔ جتنی اجتماعیت ہوگی، جتنا مسلمانوں کا اتحاد ہوگا اور جتنا مسلمانوں کا ساتھ ہوگا اتنی ہی بہتر ہے۔ اسی لیے بڑا اہتمام کیا جاتا ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھا جائے۔ چنانچہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عشاء کی اذان ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، تو میرا جی چاہتا ہے میں کسی مسلمان سے کہوں کہ تم نماز پڑھا دو اور نماز کو قائم کر دو اور نوجوانوں کو اکٹھا کروں۔ دیکھیے ہر جگہ ہر دور میں کام نوجوانوں ہی سے بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ نوجوانوں کو اکٹھا کروں اور ان سے کہوں کہ لکڑیاں اکٹھا کرو اور ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دو جو اذان کی آواز سن کر مسجد میں نہیں آتے۔ دیکھا اجتماعیت، حالانکہ وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے لیکن گھر میں نماز پڑھنا اسلام کو پسند نہیں ہے۔ جب تک تمہارے اندر طاقت اور قوت ہے مسجد کے اندر آؤ۔ اجتماعیت تو دیکھیے نماز میں اجتماعیت، حج میں اجتماعیت، اسلام کے جہاد میں اجتماعیت، تمام اہم کاموں میں اجتماعیت ہے۔ اب ذرا دیکھیے کچھ لوگ اس راستے سے الگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں اجتماعی دعا نہیں ہے، اجتماعی دعا نہیں ہے۔ ارے دوستو دین اسلام ہی اجتماعی ہے۔ جب اجتماعی نماز ہے، اجتماعی عبادت ہے، اجتماعی حج ہے، اجتماعی عیدین ہے، تو اجتماعی دعا کیوں نہیں ہوگا؟ مسلمان اکٹھا ہو کر دعا مانگیں گے تو ان کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ دعا کو قبول کرے گا۔ لیکن یہ چاہتے ہیں کہ دعا ہی قبول نہ ہو، یہی چاہتے ہیں کہ دعا قبول نہ ہو، اور اس کے لیے ایک سازش رچتے ہیں کہ اجتماعی دعا نہیں ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے میں نے اپنی تقریر میں واضح کیا تھا کہ ابراہیم نے جو ہے، اس سے پہلے بمبئی میں ایک ہفتہ پہلے میں نے واز کہا تھا، اس میں نے وعدے کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل نے ایک ساتھ دعا مانگی تھی۔ چند دعاؤں کا تذکرہ تھا، پہلے بارہ میں اس کا تذکرہ، اس کی وضاحت نہیں کروں گا۔ ایک ساتھ دعا مانگی، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام تو ایک ساتھ دعا مانگے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ساتھ دعا مانگنا ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے بخاری شریف میں ہے کہ جب امام وللضالین کہے تو تم آمین کہو، اور بخاری میں لکھا کہ آمین دعا ہے۔ غور سے سنیے گا، بخاری میں لکھا آمین دعا ہے۔ تو جب امام وللضالین کہے تو تم آمین کہو، پتہ چلا کہ امام بھی آمین کہے گا اور مقتدی بھی آمین کہیں گے، اور آمین دعا ہے۔
خود بخاری میں امام بخاری نے لکھا کہ آمین دعا ہے. بتائیے امام بھی اسی وقت آمین کہہ رہا اور مقتدی بھی اسی وقت آمین کہہ رہے ہیں. بتائیے یہ اجتماعی دعا ہے کہ نہیں؟ یہ اجتماعی دعا ہے کہ نہیں؟ جب نماز کے اندر اجتماعی دعا ہے تو دوستو نماز کے باہر کیسے اجتماعی دعا نہیں ہو؟ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کچھ لوگ ہر چیز میں ایک الگ راستہ اختیار کرتے ہیں. ابھی مجھ سے لوگوں نے کہا کہ ایسے ایسے مسئلے چھیڑتے ہیں جس کو کوئی سمجھے نہ. بتائیے یہاں سے وہاں تک لے کر مجمع، میں علماء سے اس کے بارے میں نہیں کہتا، اس مجمع میں کوئی بھی وحدت الوجود نہیں سمجھ سکتا. وحدت الوجود کیا چیز ہے نہیں سمجھ سکتا. لیکن یہ اللہ کے بندے خود بھی نہیں سمجھتے، ان کے استاد بھی نہیں سمجھتے، ان کے آس پاس رہنے والے بھی جن سے استفادہ کرتے وہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ وحدت الوجود کیا ہے. لیکن چونکہ ایک متشابہ چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے جس میں لوگ حیران ہو جائیں گے، ذہن منتشر ہو جائے گا، اور ان کا مقصد ہے لوگوں کو ذہن منتشر کرنا. چنانچہ چھیڑتے ہیں وحدت الوجود کیا ہے. وحدت الوجود، ارے اللہ کے بندے اپنے آپ کو دیکھ، اپنے وجود کو دیکھ کہ تیرا وجود اللہ کی خوشی کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق گزر رہا ہے کہ نہیں گزر رہا. اللہ کے وجود کے چکر میں پڑ گیا، اپنے وجود کے چکر میں تو پڑا ہی. یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے. ایسا ہی ایک آدمی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے امام صاحب یہ ذرا بتائیے گا اللہ کا منہ کدھر ہے؟ ذرا غور کیجئے، بتائیے ہمیں حق ہے کہ اللہ کے منہ کے بارے میں معلوم کریں. لیکن یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں نے آیت میں پڑھا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دل کج ہوتے ہیں، یہ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ متشابہ چیزوں کے چکر میں ہوتے ہیں. چنانچہ وہ کہنے لگے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ صاحب پوچھنے لگے کہ اللہ کا منہ کدھر ہے؟ امام صاحب نے کہا یہ روشنی جو جل رہی ہے اس کا منہ کدھر ہے؟